بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 جولائی ہے، اتوار کا دن، سن 2022، شام کا وقت، خوبصورت شام۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ نئی کہانی، نیا شعر، نئے سوال و جواب کے ساتھ پھر سے ایک دفعہ بفضل خدا حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، حسب معمول سب سے پہلا مین سیگمنٹ ہمارا شام کو ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ کی طلب ہے، آپ ضرورت ہے آپ کی توجہ کی، آپ کی نگاہ کی، آپ کی حاضر دماغی کی۔ حاضر دماغی سے اور توجہ سے سنیں، آپ کو ان کہانیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ کئی ایسے سبق ایسے حاصل ہوتے ہیں جو ہمیں دنیا کے کسی اور جگہ سے، کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی فاضل سے، کسی مفتی سے، کسی قاضی سے حاصل نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کہانیوں کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال نہ دیا کریں، بلکہ ان کو غور سے سنیں اور ان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کسی دور دراز کے ملک میں، ایک آبادی میں، قصبے میں یا گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ اسے شوق ہوا، جذبہ اور جنون پیدا ہو گیا اس کے دل میں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے۔ یہ شوق ہے نا، خیال ہے اپنا اپنا، جس کے دل میں جو بھی آ جائے۔ اس کے دل میں یہ آ گیا، اس نے یہ تہیہ، یہ مصمم ارادہ، یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ کی زیارت کرنی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، قریب سے دیکھنا ہے۔ اب اس نے اس سلسلے میں بہت سے علماء اکرام سے، کئی مفتیوں سے، عالموں سے، فاضلوں سے مشورے کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی رستہ دکھایا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور کہا جاتا ہے سوئی کے ایک نکے کے جتنا اللہ نے اپنا جو نور تھا وہ ظہور کیا، ظاہر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک کوہ طور پر بے ہوش پڑے رہے تھے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ان کے امتی دیکھنے گئے تھے وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے۔ اللہ کو آپ کیسے دے سکتے ہو؟ لیکن اس بندے کا شوق، لگن، جذبہ، جنون قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا، میں اللہ کو دیکھوں گا، اس کی قربت حاصل کروں گا، اس کی زیارت کروں گا۔ اللہ کے ایک ولی کے پاس، ایک درویش کے پاس، ایک فقیر کے پاس، اب یہ ہماری المیہ میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ گدھا گھر کو، بھیک مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ ہماری عقل کا، ہمارے علم کا، ہماری سمجھ کا، ہمارے فہم کا عالم ہے کہ ہم بھیک منگے کو فقیر کہتے ہیں، اور جو نیم پاگل ہوتا ہے اس کو درویش کہہ کے بلاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یار خدا کا واسطہ، ہماری زندگیاں تو گزر گئیں، کم از کم اگلی نسل کو، بچوں کو یہ بتا دیں کہ درویش کس رتبے کا نام ہے، کس عزت مقام اور کس سٹیج کا نام ہے، اور فقیر کون ہوتا ہے، جس کے بارے میں دینی حکم ہے کہ الفقر فخری والفقر منی۔ اتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے فقیری کا۔ جی خیر، اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ موضوع نہ بدل جائے، ہمارا ٹاپک چینج نہ ہو جائے۔ جی تو اس بندے نے جا کے ایک فقیر سے، ایک درویش کے ساتھ جا کے میٹنگ کی، بیٹھک کی، اور اسے کئی دن اس کی خدمت کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ کیوں آپ دن رات میرے پاس بیٹھے رہتے ہو؟ سوال کر لیا درویش نے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کی اتنا قریب ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اب یہ بات سن کر درویش نے، فقیر نے، اس سوالیہ نظروں کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر اس کے شوق، لگن اور جذبے کو ڈی گریڈ کرنے سے کنی کترانے لگے۔ درویش اسے بد دل کرنے سے بچانے کے لیے، اسے مایوسی کے کنویں میں گرنے سے روکنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک سبق بتاتا ہوں، قرآنی آیات بتاتا ہوں، تم 40 دن تک
یعنی چلا کاٹو، تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی۔ انہوں نے بتا دیا اس کو کہ یہ تم نے پڑھنا ہے اور اس وقت پڑھنا ہے اور فلاں جگہ جا کے پڑھنا ہے۔ اس کے مطابق اس نے سارے کام کاج ترک کر دیے، گھر بار کو چھوڑا اور مقررہ جگہ پر جہاں حکم ہوا تھا وہاں جا کر اس نے دیا گیا سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر اس نے اور کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ 40 دن کا چلا اس نے کاٹنا تھا۔ جب اسے یہ کام کرتے ہوئے 36 دن ہوئے تھے کہ رات کو سویا ہوا تھا، اور خواب میں اسے آواز آتی ہے، اسے آواز یہ آئی کہ تانبے کے برتنوں کا فلاں بازار ہے شہر میں، جاؤ جا کر وہاں پہ کچھ دیکھ لو، تمہیں تمہاری منزل کا سراغ مل جائے گا، تمہارا مقصد حل ہو جائے گا، جاؤ تو۔ خیر بات اس کی سمجھ میں آئی نہیں۔ اس نے کہا تانبے کے برتنوں کی مارکیٹ تو واقعی شہر میں ہے، لیکن وہاں اللہ کہاں ہوگا، میں کسے جا کے دیکھوں گا۔ خیر وہ اب اس خوابی حکم کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا، ٹال مٹول بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹالم ٹول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر روانہ ہوا شہر کی طرف۔ اگلے ہی دن صبح کے وقت چلا گیا، ابھی دکانیں بھی نہیں کھلی تھی کہ اس بازار میں جا کر پھرنے گھومنے لگ گیا۔ ابھی دکانیں نہیں کھلی تھی، بازار میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ ایک بوڑھی عورت وہاں پہ آئی جو تقریباً 80-90 سال اس کی عمر ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں تانبے کا ایک برتن تھا، ایک پرانا برتن، یونیک قسم کا، جو اب بند ہو چکے تھے۔ اس نے آ کے جب پہلی دکان کھلی تو اس کے اندر جا کے اس نے کہا، دکاندار سے کہا کہ میں یہ برتن بیچنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا جی بی بی، جی ماں جی، ہم ضرور خریدیں گے، کتنے میں بیچو گی؟ ماں نے کہا 6 ریال لوں گی، 6 اشرفیاں لوں گی، سونے کی 6 اشرفیاں لوں گی میں۔ کتنی؟ 6 سونے کی اشرفیاں اس کی قیمت۔ انہوں نے کہا آپ کا برتن قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم اس کی قیمت 4 اشرفیاں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ بیچنا چاہو تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز کسی اور دکان سے پتہ کر لو۔ اب بوڑھی عورت نے کہا نہیں، میں نے اسے 4 اشرفیوں میں نہیں بیچنا، 6 میں ہی بیچنا ہے۔ اب جیسے جیسے دکانیں کھل رہی تھیں، وہ بندہ جو اللہ کی تلاش میں نکلا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ باری باری بڑی اماں نے، بوڑھی عورت نے کم و بیش بازار کی ساری دکانوں کو وزٹ کر لیا، چکر لگا لیا۔ کسی نے 2 اشرفیاں قیمت بتائی، کسی نے 3 بتائی، کسی نے 4 بتائی، لیکن 6 اشرفیوں پہ بوڑھی اماں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بھی اس سے کم بیچنے کو تیار نہیں تھی۔ اب آخر میں ایک دکان کھلتی ہے، سب سے آخر میں، اور وہاں پہ ایک باریش نورانی چہرے والی شخصیت آ کے بیٹھتی ہے، جو بظاہر جن کے چہرے پہ نور برس رہا تھا، بظاہر عابد اور زاہد نظر آ رہے، عبادت گزار اور پرہیزگار دکھائی دے رہا تھا دکاندار۔ وہ جب آ کے اس نے اپنی دکان کھولی، صفائی کر کے بیٹھا، بوڑھی اماں سامنے سے اٹھی اور اس دکان میں چلی گئی۔ اب یہ بندہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اس بوڑھی اماں نے اس دکاندار سے کہا بیٹا میں یہ برتن بیچنے آئی ہوں، دکان میں خریدو گے؟ اس نے کہا ہاں ماں جی کیوں نہیں، ہمارا کام ہی خرید و فروخت ہے، ہم تانبے کے برتنوں کی مارکیٹ ہے، اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، آپ حکم کریں کتنے میں بیچنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس کے 6 سونے کی اشرفیاں لینا چاہتی ہوں۔ اب اس دکاندار نے کہا ماں جی بات یہ ہے کہ آپ کا برتن واقعی قیمتی ہے، اس کی قیمت ہے، ویلیو ہے مارکیٹ میں، لیکن آپ اسے 6 اشرفیوں میں ہی کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ لیکن بڑی اماں نے کہا مجھے اس وقت صرف اور صرف 6 اشرفیاں چاہیے اور اسی میں بیچ کر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے، یہاں بیٹھیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ 6 پہ ہی کیوں مصر ہیں، کیوں اصرار کر رہی ہیں، ضد کیوں کر رہی ہیں کہ 6 اشرفیوں کی ہی بیچوں گی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے،
اسے کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے، حکیم طبیب اور معالجوں نے مل کر کہا ہے کہ اس کا علاج تبھی ممکن ہے جب ہمیں 6 سونے کی اشرفیاں دے دو گی. یہ دوائی کی قیمت ہے جو میں تمہیں دینا چاہتی، جو میں اس لیے یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں کہ وہ 6 اشرفیاں لے جا کر حکیم کو، طبیب کو یا معالج کو، ڈاکٹر کو دوں اور اپنے بیٹے کا علاج کروا لوں. اس نے کہا بات یہ ہے بڑی اماں کہ اس برتن کی قیمت میری نظر میں کم از کم 25 اشرفیاں ہیں، 25 روپیز اشرفیاں. میں آپ کو 25 دوں گا. اس نے یہ کہا کیا آپ میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہو، میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ یہ میں خود کہہ رہی ہوں کہ 6 میں بیچوں گی، آپ 25 کہہ کر لگتا ہے میری غربت کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، میرا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں، مجھے بے عزت کرنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں ماں جی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا برتن واقعی قیمتی ہے، میں مذاق نہیں اڑا رہا آپ کا. اس نے دراز سے 25 اشرفیاں نکالی اور بوڑھی اماں کی ہتھیلی پر رکھ دی. اب اسے یقین آیا بڑی اماں کو کہ یہ واقعی میرا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ 25 اشرفیاں واقعی دینا چاہ رہا تھا. بڑی اماں نے پکڑی اور خوشی سے بھاگتے ہوئے اپنی گھر کی طرف چلی گئی. اب وہ بندہ وہاں بیٹھا رہ گیا جو اللہ کو دیکھنے کے لیے، جو خواب میں بشارت ملنے پر اس بازار میں آیا تھا. اس نے کہا بات یہ ہے بڑے بھائی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بڑی اماں صبح سے اس بازار میں چکر لگا رہی ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، اس نے کوئی دکان نہیں چھوڑی، کسی نے 2 کسی نے 3 اور کسی نے 4 اشرفیوں سے زیادہ اس برتن کی قیمت نہیں لگائی ہے. آپ نے یہ 25 میں کیسے خرید لیا جب وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں 6 اشرفیوں میں بیچ دوں گی؟ لگتا ہے تم کاروبار نہیں کرتے، تمہیں طریقہ اور سلیقہ کاروبار کا نہیں آتا. اس نے کہا بیٹھو، اللہ کے بندے آپ بیٹھ جاؤ، آپ کہیں نہ جانا. اب میری پوری بات سن لو. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ مجھے کاروبار نہیں آتا، میری یہ 6ٹھی نسل ہے اس کام میں. میری 5 بڑی نسلیں تانبے کے کاروبار میں لگی رہی ہیں اور میں تب سے یہ کاروبار دیکھ رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا تھا، جب سے ہوش سنبھالی تھی، جب سے میں نے چلنا سیکھا تھا، جب بولنا سیکھا تھا، تب سے میں اس دکان پہ ہوں. میرے سے زیادہ اس کام کو، اس خرید و فروخت کو کوئی نہیں سمجھتا. مجھے پتا ہے کہ اس برتن کی قیمت کیا ہے. اس بندے نے کہا اچھا پھر مجھے بھی بتا دو قیمت کیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے اس بڑھیا کو، اس بوڑھی عورت کو، اس بڑی اماں کو، بڑی ماں کو اس کے بیٹے کے علاج معالجے کی رقم دی ہے تاکہ اس برتن کے بعد وہ گھر کی دوسری چیزیں اسے نہ بیچنی پڑیں. وہ گھر کی ظاہر ہے جب اور پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو گھر کی دوسرے برتن اور چیزیں بیچے گی تو گھر خالی ہو جائے گا. یہ ضروری چیزیں ہیں گھر میں، کھانا پکانا، سونا بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا. اگر یہ چیزیں بیچ دے گی تو کیا کریں گے؟ اور پیسوں کی ضرورت تو اسے مزید پڑے گی دوائی اور علاج معالجے کے لیے اپنے بیٹے کی. میں نے اصل میں اس کے بیٹے کے علاج کی رقم دی ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اپنے مالک پر، اپنے خالق کائنات پر اس کی بندگی کا حق ادا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندہ ہونے کا چھوٹا سا حقیرانہ، ایک فقیرانہ نذرانہ اور عقیدت پیش کی ہے. اور میں یہ کام تب سے کر رہا ہوں جب سے میں نے اس دکان پر قدم رکھا تھا. یہ 50 سال میری عمر ہو گئی ہے اور آج تک کر رہا ہوں، اور میرا کام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. پورے بازار میں پھر کر دیکھ لو، کسی کی دکان میں اتنی رونق نہیں ہوگی، کسی دکان پر اتنا مال نہیں ہوگا، کوئی دکاندار اتنا امیر کبیر نہیں ہوگا جتنا میں ہوں. اور اس کی وجہ میں تمہیں بتا دی ہے کہ میں نے مخلوق خدا کے ساتھ یہ اس نقطے کو ایک ذہن میں بٹھا لیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہونے کے لیے اسے چلے نہیں کاٹنے پڑتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چل کر اس کے پاس آ جاتے ہیں، اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں گزرنے والا خیال بھی سن لیتے ہیں، اسے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے اپنی مشکلیں، مصیبتیں، اپنے مسائل رو رو کر زبان سے بتانا نہیں پڑتے، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتے، بلکہ اللہ خود بڑھ کر، آگے ہو کر اس کے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ اب اس بندے کے دل اور دماغ کی کایا پلٹ گئی، وہ واپس دوڑا اور جا کر اس نے پہلے تو درویش سے ملا، کوئی بات نہیں کی اس نے، اور واپس جا کر تب تک شام ہو چکی تھی، اپنے گھر جا کر اس نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ عشاء کے بعد اسے پھر سے خواب میں وہی آواز سنائی دی، اس نے کہا، کسی کہنے والے کی آواز یہ تھی کہ اللہ کے بندے، تم جس منزل کے راہی ہو، جس مقصد کے لیے تم نکلے ہو، جس مقصد کے لیے، جس مطلب کے لیے، جس منزل کے لیے تم چلا کاٹ رہے ہو، اس کا سیدھا، آسان اور سستا سا نسخہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہیں اللہ کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، صرف ایک کام کر لو کہ بے کس لوگوں کی، مجبور لوگوں کی، غریب لوگوں کی ہاتھ تھامنا سیکھ لو، گرے ہوئوں کو اٹھانا سیکھ لو، کسی کو ٹانگ کھینچ کر گرانے کی بجائے گرے ہوئے کو ہاتھ پکڑ کر اٹھانا سیکھ لو، اور سن لو، گرانے والے سے اٹھانے والا کئی درجے بہتر ہوا کرتا ہے، اور اللہ کا نیک اور قریبی بندہ ہوا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ایک لمحہ بھی دوری اختیار نہیں کرتے، اس کو دنیا و جہان کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ بغیر بتائے، بغیر کہے، بغیر پکارے، اللہ اس کے پاس اس کی مدد کے لیے دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ تھی جی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے آپ اسے پسند فرمائیں گے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر دیا کریں تاکہ مجھے آپ کا قیمتی فیڈ بیک ملتا رہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال، مگر پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ روئے زمین پر کتنے فیصد علاقہ ہے زمین کا جس پر جنگلات ہیں، جنگلات پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے کتنے فیصد علاقے پر؟ تو کتابوں میں لکھا ہے جی، اس کا جواب ہے 32، یعنی 32%، 32% علاقہ جو ہے دنیا کا اس پہ جنگلات ہیں۔ جی آج کے پروگرام کا سوال نوٹ فرما لیں۔ ایک بہت مشہور و معروف اور عجیب قسم کا نام ہے ایک شہر کا، اس کا نام ہے شنیزین۔ میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں تاکہ بعض دوست پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو بولتے ہیں اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہ نام ہے جی شنیزین۔ شنیزین یہ شہر ہے، شہر کا نام ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کون سا ملک ہے دنیا میں جس کا یہ شہر ہے، کون سے ملک میں یہ شہر واقع ہے، شنیزین۔ جی آج کے پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر سے، مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر سے، مقصد کی محبتیں ہیں یہاں، مطلب کی یاریاں۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے،
خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔